بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کی مبارکباد دینا چاہوں گی اور یقیناً بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ جیسا ایک جمہوری کارکن جس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت جو ہے وہ جمہوریت کی سٹرگل میں ایک ایسی قائد کے ساتھ گزارا ہے جن کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے. اور آج ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی یاد کرتے ہیں جب آپ کو اس کرسی پر براجمان دیکھتے ہیں. تو بہت اچھی باتیں میرے کولیگز نے کی ہیں. مسائل پر یقیناً اب بات کرنے کا موقع ہمیں ضرور ملے گا. جو بنیادی باتیں یہاں آنریبل ممبرز نے اٹھائی ہیں جس میں پانی کی فیئر تقسیم اور 91 ایکارڈ کے حوالے سے جو آنریبل ممبر نے کہا, زراعت پر جو فوکس ہونا چاہیے, زراعت کی ترقی پاکستان کی ترقی سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ زرعی ترقی جو ہے وہ تمام شعبوں پر اثر انداز ہوتی ہے, اور جس طریقے سے زراعت کو ایک انٹینشنل سوچ کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, سازش کی گئی ہے, وہ ملک کے خلاف سازش ہے. ہم بڑی بڑی سازشوں کا ذکر نہ کریں, ہم اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہمارے خلاف سازش نہیں کرے گا. سب سے پہلے ہمیں اپنے ان شعبوں پر توجہ دینی چاہیے اور ملک کو مضبوط کرنا چاہیے, اور جو بھی بری نظر اس ملک پر ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ نیست و نابود ہوگی. تو پچھلے 3.25 برسوں کا حال احوال تو آپ ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. تبدیلی کے نام پر اس ملک میں تباہی برپا کی گئی. تبدیلی کے نام پر اس ملک کو وہ نقصان پہنچائے گئے جس کی بھرپائی بہت مشکل ہے, لیکن nothing is impossible if there is a will to address the issues, and inshallah together we will address the problems. We will try and fix جتنا ہو سکے. یہ تو نہیں کہوں گی میں, یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے, اور ایسے دعوے کرنے بھی نہیں چاہیے. بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جو ٹیکس بڑھاتا ہے وہ سب سے بڑا چور ہوتا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس بڑھانے والا اس کرسی پر جو پہلے بیٹھا کرتا تھا وہ تو اس اسمبلی کو ہی لپیٹنا چاہ رہا تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اسی پارلیمنٹ سے جہاں سے وہ ووٹ لے کر وزیر اعظم بنا تھا. انشاءاللہ آپ سے امید یہی ہے کہ آپ کا ہم نے اوتھ سنا کہ you will preserve, protect and defend the Constitution, and we all have taken the same oath to preserve, protect and defend this very Constitution of Pakistan. We shall all help you in doing so, but we will all expect from you that as custodian of this august house, you will ensure that the Constitution of Pakistan is protected, preserved and defended. This is very important, Speaker Sahab. اور میں اس بات کے بھی آپ کو اپریشیٹ کروں گی جو آنریبل ممبر نے پریس گیلریز کے حوالے سے اور پریس میڈیا جو میڈیا کوریج کے حوالے سے جو قدغنیں لگائی گئیں, ان قدغنوں کو دور کرنے کے حوالے سے جو آپ نے آرڈرز جاری کیے ہیں میں اسے اپریشیٹ کرتی ہوں. اور جلد ہم اس پارلیمنٹ کے اندر وہ آزادی دیکھیں گے جو پچھلے 4.25 برسوں میں چھینی گئی ہے. انشاءاللہ اس ملک کے لوگوں کو وہ آزادی ملے گی جو 4.25 برسوں میں ان سے چھینی گئی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو محترمہ شازیہ مریم.